بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز۔ ناظرین، آج کی سب سے بڑی خبر آئی ہے لاہور ہائی کورٹ سے، اور جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اس کو اپنی جیت قرار دے رہے تھے، اپنے اصولوں کی جیت، اور جو فیصلہ سامنے آیا اس کے پڑھنے کے بعد صورتحال بدل جاتی ہے، اور وہی پی ٹی آئی جو خوشی کے شادیانے بجا رہی تھی اب سپریم کورٹ کا رخ کرنے والی ہے۔ اور اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی صاحب، راجہ بشارت صاحب نے آج پریس کانفرنس کی، جس میں انہوں نے اس بات میں امید ظاہر کی کہ ان کے لیے بھی سپریم کورٹ رات 12 بجے کھلے گی اور اس فیصلے کے خلاف سٹے آئے گا۔ فیصلہ ہے کیا ہونے جا رہا ہے؟ رن آف الیکشن ہوگا، کل 4 بجے اجلاس طلب کیا گیا ہے، دوبارہ انتخاب ہے، کیا ہے معاملہ، کیا ہے، کس طریقے سے معاملات آگے بڑھیں گے؟ اپنے ماہرین سے بات کریں گے۔ اس وقت ہمیں سینئر قانون دان کامران مرزا صاحب نے جوائن کیا ہے، ان کو خوش آمدید بھی کہیں گے شو میں۔ اور جس طریقے سے ایک پہلے کنفیوژن پیدا ہوئی کہ جی فیصلہ پاکستان تحریک انصاف نے خوشیاں بھی منائی، مٹھائی بھی کھلائی گئی، لیکن بعد میں فیصلے کے خلاف تحفظات کا اظہار کیا گیا، کامران مرزا صاحب سے پوچھیں گے وہ کیا کہتے ہیں اس فیصلے کے حوالے سے۔ جی کامران صاحب، فیصلہ ہے کیا، اور جس طریقے سے پی ٹی آئی نے اس کو سمجھا اور اس کے بعد جب فیصلہ سامنے آیا تو صورتحال تو اور نظر آ رہی ہے۔ دو میرے اپنے تحفظات ہیں اس فیصلے پہ۔ جی ایک ریزرویشن جو ہے وہ اس بات پہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک معاملہ گیا تھا، اور وہ بھی ایک ہاؤس سے متعلق تھا، چیئرمین کے الیکشن کے حوالے سے، اور وہاں پہ جو ہے نا اسلام آباد ہائی کورٹ نے کچھ اور ڈسائڈ کیا تھا، اور وہ معاملہ جو ہے نا الٹیمیٹلی ہوتے ہوتے سپریم کورٹ تک آ گیا۔ اس میں اب تک کا ویو جو ہے نا وہ لوگوں کو کلیئر ہو گیا۔ اب ایک تو یہ اسلام آباد والا ہائی کورٹ یا وہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے، یہ فیصلہ ٹھیک نہیں، اس کے بارے میں جو ہے نا سپریم کورٹ کو وہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آیا ایوان کی کارروائی میں مداخلت ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی ہے تو کس حد تک ہو سکتی ہے۔ مگر اس کے ساتھ ایک عجیب سی بات کہ آپ الیکشن کروائیں اور کل کے لیے کروائیں، یہ اگر اس حد تک ریگولیٹ کرنا ہے کورٹ نے معاملات کے کسی اسمبلی کے، تو پھر تو وہ جو کانسیپٹ ہے ڈیموکریسی کا، پھر میرا خیال ہے وہ ایک، اگر ماشاء اللہ کی بات کرتے ہیں تو پھر یہ عدالتوں کو پھر اس طرح سے جو ہے تو مجھے جو ہے نا وہ دوسرے اس حصے پہ بھی ٹھیک ٹھاک ریزرویشن ہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے، کسی بھی فریق کوئی بھی متاثر ہو سکتا ہے، اس میں نون بھی متاثر اچھا ہو کامران سکتی ہے، صاحب، اس کہا تو میں یہی ہم بھی جاتا ہے نا متاثر جب ہو سکتے ہیں۔ پارلیمنٹ کے اراکین ناکام ہو جاتے ہیں کسی نتیجے پر پہنچنے میں تو پھر عدالتوں کا رخ کیا جاتا ہے، پھر عدالتیں اس کی تشریح کرتی ہیں۔ تو جب پارلیمنٹیرین خود اپنے معاملات کیوں نہیں ہینڈل کرتے، کیوں بار بار عدالتوں کا رخ کیا جاتا ہے؟ ہم نے قومی اسمبلی میں بھی دیکھا، اس سے پہلے دیکھیے اس سینٹ میں بھی دیکھا۔ میں یہ جو جمہوریت ہے، یہ جو ڈیموکریسی ہے، اس کی کچھ پری کنڈیشنز ہیں۔ اس میں ایک برداشت، اصول کے لیے لڑنا، اصول پہ کھڑے ہونا، وہ پاورٹی لیول کا جو نا وہ کسی حد تک جو نا اس میں وہ اوپر ہو جانا، وہ اس حد تک جس میں ہمارے ملک کے دوست، ہماری پبلک کھڑی ہے، اس حد تک نہ ہونا، یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کے بعد جو ہے نا وہ جمہوریت جو ہے نا وہ مناسب جو ہے نا وہ نظام حکومت بنتی ہے۔ اب ہم بھی جو ہے نا وہ اس میں اتنے اچھے نہیں ثابت ہو پائے بینگ پارلیمنٹیرین، مگر اس کے ساتھ ساتھ معاملہ یہ ہے کہ عدالتوں کے بھی جو ہے نا حوالے سے بہت سی باتیں کہی جاتی ہیں، اور باقی اداروں کے بارے میں بھی۔ تو یہ پورا آب کعبہ اس نظام کا بگڑا ہوا ہے۔ اچھا جی، اب پرویز الہی صاحب اور پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ ہمارے 11 کے قریب اراکین جو ہیں وہ حج پہ ہیں یا ملک سے باہر ہیں، اور ایسے میں جو کل 4 بجے شام تک کی جو ڈیڈ لائن عدالت نے مقرر کی ہے، تو یہ تو کوئی ایسا وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر نظر ثانی کی جائے، اسی حوالے سے وہ سپریم کورٹ کا رخ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو بانڈنگ کر دی گئی ہے کہ کل 4 بجے تک یہ معاملہ حل کر کے اور اگلے دن جو ہے وہ گورنر حلف لیں گے، اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ اس حصے کو میں بالکل سپورٹ نہیں کرتا، اس لیے سپورٹ نہیں کرتا کہ یہ عدالت کا کام ریگولیٹ کرنا اس معاملے کو نہیں ہے، یہ ریگولیٹ کرنا اسپیکر اور اسپیکر آفس کا کام ہے۔ اس طرح سے کہ اتنے بجے تک یہ ہوگا اور اس کے بعد یہ ہوگا، یہ بالکل غیر مناسب بات ہے۔ اور اس وقت حج کا معاملہ بھی ہے، آخری فلائٹیں آپ کو پتا ہے کہ 2-3 رہ گئی ہیں، اور
2-3 दिन के बाद वो फ्लाइटें भी, जो लोग पहले जा चुके हैं, कुछ अभी जा भी रहे हैं, तो बहुत से दोस्त इवन जो है ना वो हज के लिए अगर वो जा रहे हैं तो नहीं रुकेंगे। अगर फर्ज करिए मैं होता तो मैं अगर जा रहा होता, मेरा बुलावा होता और उस दिन वोटिंग होती तो मैं भी शायद ना रुकता कि भाई ठीक है मैं तो उधर जाऊंगा, ये तो होते रहेंगे दुनिया के काम। आपको तो लगता है कि सुप्रीम लीगली कोर्ट भी इस जो है ना मामले का नोटिस ले सकती है? ये जो हज वाले जो प्ली ली है उन्होंने कि जो 11 अरकान हज पे हैं, क्या इस टाइम लाइन जो दी गई है इसके ऊपर कोई रिलीफ मिल सकता है पीटीआई को? इवन हज की बात ना भी होती तो ये इस मामले को, बाकी इस हिस्से को रेगुलेट करना, वो एक्शन जो है ना वो जिसको चैलेंज किया था वो दुरुस्त है या गलत है वो ठीक है, अदालत ने उस पर राइट या रॉन्गली कोई फैसला कर लिया, मतलब बाकी जो इसको इस तरह से रेगुलेट किया जा रहा है मेरा ख्याल है ये मुनासिब नहीं। नहीं तो आपको ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले का नोटिस ले सकती है, रिलीफ मिल सकता है पीटीआई को? मैं किसी अदालत, इसमें इतना कम वक्त है कि इवन सुप्रीम कोर्ट जाने में भी जो है ना वो टाइम लगेगा, यानी कल तक उनको जो है ना सुबह के टाइम जाना होगा और उसमें पता नहीं पिटीशन तैयार हो पाती है नहीं होती है, सर्टिफाइड कापियां मिल गई है नहीं मिल गई, बाकी तैयार है नहीं तैयार है, कल की कल इंटरटेन होगी नहीं होगी, तो बहुत सारे सवाल हैं, मगर किसी अदालती फैसले के बारे में राय नहीं दे सकता कि कल अदालत क्या करेगी, ये गैब का इल्म है, अल्लाह जानता हो, मेरे इल्म में कम से कम ये जी, बात इरफान कादिर साहब है। साबिक अटार्नी जनरल हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। यही सवाल उनसे भी पूछते हैं कि जो पीटीआई का जो एतराज़ है कि 11 से ज़्यादा अरकान उनके बैरून मुल्क हैं, हज पर हैं और सुप्रीम कोर्ट वो जा रहे हैं इस फैसले के ख़िलाफ़, कल 4 बजे तक के दौरान क्या सुप्रीम कोर्ट को रिलीफ दे सकती है या ये जो उनका जो मौक़िफ़ है किस हद तक दुरुस्त है? जी इरफान साहब, क्या क्या हो सकता है, इम्कानात क्या हैं? हेलो, जी इरफान आवाज साहब, नहीं आ रही जी? जी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं जी? अब जरा आप बोले मेरे, आप अब सवाल। मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि उनके 11 से ज़ायद अरकान असम्बली मुल्क में नहीं है, हज पर हैं, और जो कल 4 बजे शाम तक की डेडलाइन दी गई है कायदे अवान के इंतखाब की और उसके बाद 2 जुलाई को उसका हल्फ उठाने की, तो ये जो टाइम लाइन दी गई है, अगर इसके ऊपर उनकी ये प्ली है कि हमारे 11 अरकान नहीं हैं, तो क्या कल वो सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं, उन्होंने कहा है कि हमारे लिए भी अदालतें खोली जानी चाहिए, तो क्या इस मामले पर रिलीफ मिल सकता है पीटीआई को? इनको कोई रिलीफ नहीं मिल सकता, इसलिए नहीं मिल सकता कि ये चाह रहे हैं कि माइनॉरिटी जो है उसके जरिए मेजॉरिटी को यरगमाल बना लिया जाए। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ये नहीं हो सकता कि आप माइनॉरिटी में हो और आप उसको मेजॉरिटी में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि जहां तक चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन का ताल्लुक है उस दिन हकीकत है कि मेजॉरिटी जो थी हमजा शहबाज की थी। जहां तक नो कॉन्फिडेंस का ताल्लुक था पार्लियामेंट में, नेशनल असेंबली में, तो उस दिन मेजॉरिटी जो थी उनकी थी जो नो कॉन्फिडेंस को सपोर्ट कर रहे थे। अब ये चाह रहे हैं कि वो अकलियत जो है उसको मेजॉरिटी में तब्दील किया जाए इस तरह की टेक्निकलिटीज में जाके। तो अदालतें जो हैं उनको इसमें आना ही नहीं चाहिए था शुरू से, मैं डे 1 से ये कह रहा हूँ। अब अदालतें इसमें आ गई हैं, अब इतना बड़ा पहाड़ बनाया गया है। वो एक पंजाबी में एक सेइंग है, खोदया पहाड़ से निकले चूहा। तो एट द एंड ऑफ द डे फिर वहीं की वहीं वो जूं की तू सूरत हाल बरकरार रही, फर्क उसमें कोई नहीं पड़ा, क्योंकि अब भी जब इलेक्शन होगा तो पता चल जाएगा कि मेजॉरिटी किसकी है। आप कह रहे हैं ना सेकंड पोल होगा, अगर हाई कोर्ट के फैसले को हम दुरुस्त मान ले थोड़ी देर के लिए तो फिर सेकंड पोल होगा, और जब सेकंड पोल होगा तो सारा पोल खुल जाएगा, उससे भी बात क्लियर हो जाएगी। तो इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल बात थी, इसको खामखा उलझाया गया है, ये खामखा मामले अदालत में आए हैं। अच्छा, वैसे तो मजमूई आप इस फैसलों को किस तरीके से देख रहे हैं इरफान कादिर साहब? फिर से पूछें, ये आपकी आवाज। मैं ये कह रहा हूं कि इस पूरे फैसले को आप किस तरीके से देख रहे हैं? मैं ये समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला और हाई कोर्ट का फैसला, ये सारे फैसले स्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के नीचे नहीं आते, क्योंकि इस पे इंसार किया गया सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का जहां पे कहा गया कि मुनर्रफीन जो है उनके वोट काउंट नहीं होंगे। तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने एक नया आइन लिख दिया है। सुप्रीम कोर्ट को कोई इख्तियार नहीं है नए आइन लिखने का, और मुझे खुशी है कि एक जज साहब जो है या अफरीदी साहब, उन्होंने साफ तौर पे यही बात मेरी वाली की है, और उन्होंने कहा कि नया आइन जो है वो अदालत नहीं लिख सकती। यहाँ पे नया आइन लिखा गया, यहाँ पे जो करेक्ट व्यू है वो उन जजेस का है जो कि या अफरीदी साहब हैं और उनके साथ एक और जज साहब हैं, वो व्यू करेक्ट था। यहाँ पे 3 जजेस ने रीराइट कर दिया। ये बिल्कुल वही सूरत हाल हुई है जैसे भुट्टो केस में
جو 4 ججز تھے سپریم کورٹ کے، ان کا ویو ایونچولی غلط ثابت ہوا تھا، اور وہ جو 3 تھے جنہوں نے بھٹو صاحب کو ایکوٹ کیا تھا اس کی طرف معاملہ چلا گیا تھا بعد میں، کیونکہ جسٹس نسیم حسن شاہ نے جب ایک سٹیٹمنٹ دے دی تو وہ معاملہ بھی کھل گیا تھا. تو یہ بھی ایک اسی طرح کا کنٹروورشل فیصلہ سپریم کورٹ نے کر دیا ہے، تو یہ زیادہ دیر ود سٹینڈ نہیں کر سکے گا. اچھا جی، کامران مرتضیٰ صاحب، آج بھی ایک جج نے جو ہے اختلافی نوٹ لکھا اور اس کے مطابق انہوں نے یہ کہا کہ عثمان بزدار صاحب جو ہیں اب بھی وزیر اعلیٰ ہیں، ان کا موقف کس بیس کے اوپر یہ سامنے آیا؟ عثمان بزدار صاحب نے تو میرا خیال پرویز الہی صاحب کو جو ہے وہ آگے سے نامینیٹ بھی کیا ہوا تھا، پھر انہوں نے شاید جج صاحب نے یہ بھی نہیں دیکھا. بات یہ ہے کہ پہلی جو بات ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ جو پارلیمان کے معاملات ہیں، اندر کے معاملات ہیں، اس میں عدالتیں جو ہے نا وہ نہ مداخلت کریں تو زیادہ خوبصورتی رہتی ہے، کیونکہ وہ مداخلت کر کے سیاسی معاملات میں، سیاسی پولیٹیکل ارینا میں جب انٹر ہوتے ہیں تو وہ پھر خرابی پیدا ہو جاتی ہے. انلیس کہ جو ہے نا وہ عدالت کے پاس آلٹرنیٹ نہ رہے. اس کا بہت اچھا ایک آلٹرنیٹ اگر لے کے اگر فرض کر لیجئے کہ اس کے پاس میجارٹی نہیں ہے حمزہ کے پاس، تو ووٹ آف نو کانفیڈنس لے آتے، مگر وہ دونوں صورتوں میں ان کے پاس نہیں ہے، وہ اتنی جو ہے نا ان کی تعداد نہیں ہے ان کے پاس. تو بہرحال وہ ایک الگ سے مسئلہ ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ایک پریسیڈنٹ جو ہے نا یہاں پہ موجود تھا اور اس پریسیڈنٹ کو نظر انداز کیا گیا، پھر آپ نے جو ہے نا وہ ٹائم فریم دے دیا. آپ ٹائم فریم کیسے دیتے ہیں؟ مجھے بالکل جو ہے نا یہ ٹائم فریم دینا اور کل تک یہ کر کے آؤ، یعنی کل تک کر کے آؤ، تو اس کے پیچھے آپ کی کیا لاج ہے؟ کیا پھر ایک جج صاحب جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ عثمان بزدار صاحب بحال ہو گئے، جو خود جو ہے نا پرویز الہی صاحب کو جو ہے انہوں نے پرپوز کیا یا سیکنڈ کیا، تو وہ ان کے پاس ٹوٹل گراؤنڈ یہ ہوگا کہ ان کا ریزگنیشن ٹھیک نہیں ہے، انہوں نے ہاتھ سے نہیں لکھا ہے، مگر اس کے بعد جو ان کا کانڈکٹ رہا ہے ان کو اس حوالے سے وہ کنڈکٹ جو ہے نا وہ ثابت کرتا ہے کہ ریزگنیشن ان کا دیا گیا وہ ایکسیپٹ ہو گیا. جی بالکل ایکسیپٹ ہو گیا. اور عرفان قادر صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ 2-3 مہینے سے ایک عدم استحکام کا شکار ہے سب سے بڑا صوبہ پنجاب کا. کبھی گورنر صاحب کے احکامات کے حوالے سے، پھر صدر صاحب اس معاملے کو لٹکا کے رکھتے ہیں. یہ سارے معاملات چل رہے. اب یہ والا معاملہ عدالت کا آ گیا. کل بھی اگر جو اپوزیشن ہے وہ اس کو تسلیم نہیں کرتی، اور یہ بھی ایک رائے ان کے اندر ہے کہ وہ کل کی پروسیڈنگز کا بائیکاٹ کر دیں، تو پھر اس کو لیجیٹیمیٹ کیسے سمجھا جائے گا؟ دیکھیں، اس کی لیجیٹیمیسی کو اگر ہم کویسچن کرتے رہیں گے اسی طرح سے تو پھر عدالتوں کی لیجیٹیمیسی جو ہے وہ بھی ان کویسچن آ جائے گی. کامران مرتضیٰ صاحب بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں کہ اس طرح کے معاملات سے عدالتوں کو اجتناب کرنا چاہیے، دور رہنا چاہیے. یہ پارلیمنٹ کے معاملے ہیں، عدالتیں جو ہیں ان کی باس نہیں ہے. یہ میں نے آرڈر دیکھا تو میں حیران ہوا، اس میں لکھا ہوا ہے ڈائریکشنز دی ہوئی ہیں، وی ڈائریکٹ. یعنی اس طرح سے نہیں لکھا جاتا کہ آپ کوئی دوسرا ایک آرگن ہے اسٹیٹ کا جو کہ سب سے اول آرگن ہے، جو کہ آئین بھی بنا سکتا ہے، جو کہ قانون سازی بھی کر سکتا ہے، اس کو وہ ڈائریکشنز بھی دے رہے ہیں. تو یہ لینگویج بھی میرا خیال ہے وہ جو کانسیپٹس ہیں ہمارے جج صاحبان کے، وہ کامران مرتضیٰ صاحب جیسے وکلا کو چاہیے کہ ان کو پراپر گائیڈنس دیں، پراپر اسسٹنس دیں، ان کو بتائیں کہ ان میں پارلیمان کی جگہ کیا ہے. کیونکہ کامران مرتضیٰ صاحب کا ذکر میں نے اسپیسیفکلی اس لیے کیا ہے کہ یہ پارلیمان میں بھی ہیں، یہ وکالت بھی کرتے ہیں، تو یہ صحیح طریقے سے یہ بتا سکتے ہیں صحیح روشنی میں، جو کہ وہ لوگ نہیں بتا سکتے جو صرف ون سائیڈڈ وکالت کرتے ہیں. تو یہ ہمارے جو جج صاحبان ہیں ان کو ادراک ہونا چاہیے ان چیزوں کا، اور لہٰذا بہتر یہی ہے کہ وہ سیاسی معاملات سے دور رہیں. میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ جب وہ سیاسی معاملات سے دور نہیں رہتے تو نقصان سیاست کا نہیں ہوتا، نقصان عدالت کا ہوتا ہے. خدارا عدالت کا نقصان نہ کریں. لیکن اپنا مسئلہ تو یہی ہے نا، جیسے پہلے بھی میں نے کہا کہ جب سیاستدان خود ناکام ہو جاتے ہیں اپنے مسائل کو حل کرنے کے اندر، پارلیمنٹیرین اپنے آپ میں ناکام ہو جاتے ہیں کوئی فیصلہ کرنے میں، قانون بناتے ہیں اس کے اندر لکونے چھوڑ دیے جاتے ہیں، پھر عدالتوں کو موقع ملتا ہے، تو خود سے معاملات کو کیوں بہتر نہیں کر سکتے؟ جو قانون سازی ہوئی ہوئی ہے اس کو خود کیوں بیٹھ کے ریویو نہیں کرتے؟ یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں یہاں پہ کہ یہاں پہ عدالتوں کو اس حد تک آنا چاہیے جہاں تک کہ وہ پارلیمان میں اکثریت کی تائید کر رہے ہوں. جہاں وہ اکثریت کی تائید چھوڑ دیں اور وہ مائنورٹی کی کو پذیرائی دینا شروع کر دیں تو وہاں پہ عدالتوں کا نقصان ہوتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں
اگر پارلیمنٹ جیل کرتی ہے یا کورٹس جیل کرتے ہیں پارلیمنٹ کے ساتھ اور اس سے پارلیمنٹ کو مضبوط کرتے ہیں تو کورٹ مضبوط ہوں گے. لیکن اگر کورٹ یہ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو کمزور کر دیں گے تو پھر کورٹ بھی مضبوط نہیں ہوں گے, پھر کورٹ زیادہ کمزور ہو جائے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جی. عرفان قادر صاحب اور سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب, آپ دونوں کا بہت شکریہ. یہاں بریک کا وقت ہے, بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے پنجاب اسمبلی میں نمبر گیمز کی, کہ کون کس کے ساتھ ہے اور کیا ہونے والا ہے, اور جوڑ توڑ کا جو سلسلہ ہے کہاں تک پہنچا, اپنے نمائندگان اور تجزیہ کاروں سے کریں گے بات بریک کے بعد.